السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کے مطابق اپنے معاملات زندگی و نظام زندگی قائم کریں۔ حق تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی حفاظت و تحفظ کے لیے تدبیر حفاظتی مقرر فرمائی ہے اور اسی کا عنوان تقوی ہے۔ تقوی کے قیام کے لیے حق تعالیٰ نے ان عوامل کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، ہدایت فرمائی ہے، جن کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں تقوی قائم ہوتا ہے، تقوی وجود میں آتا ہے۔ ان عوامل میں سورہ مبارکہ انعام کی آیا کے مطابق سب سے بڑا عامل صراط مستقیم ہے کہ تقوی کا اصل مقام، جگہ جہاں سے تقوی پھوٹتا ہے اور جہاں سے زندگی میں انسان کے تقوی آتا ہے اور انسانی زندگی حفاظتی تدبیر میں، تقوی کی حفاظتی تدبیر میں آ جاتی ہے، اس کا عنوان صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کے ذکر کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صراط مستقیم کو بھی کچھ خطرات درپیش ہیں۔ اصل میں صراط مستقیم کو خطرات درپیش نہیں ہیں، صراط مستقیم پر آنے والے انسان کو خطرات درپیش ہیں۔ جب وہ نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے صراط مستقیم پر آنے کے لیے، سب سے پہلے صراط مستقیم کو سمجھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی مرحلے میں فہم میں اور شناخت میں خطرات اس کو پیش آتے ہیں۔ ان خطرات میں سے بڑے خطرات یہ ہیں کہ کچھ سبل جو صراط مستقیم کے دائیں بائیں یا صراط مستقیم کے ارد گرد یا صراط مستقیم کے آگے پیچھے بنا دیے گئے ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے۔ وہ راستے اس لیے ہیں کہ انسان ان راستوں کو صراط مستقیم سمجھ کر، اللہ کا راستہ سمجھ کر، نجات کا راستہ سمجھ کر ان راہوں پر چل پڑے اور ان سبل کو صراط سمجھ کر پھر انہیں اپنا لے اور ساری عمر خود بھی اس غلط راہ پر، اس دھوکے میں مبتلا ہو کر کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس دھوکے میں رہ کر خود بھی ساری عمر اس صراط پر، اس سبل پر یا سبیل شیطان پر قائم رہے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہی گمراہ راستہ صراط کی تختی کے ساتھ اور صراط کے بینر کے ساتھ اور صراط مستقیم کے ٹائٹل کے ساتھ یہ لکھ جائے کہ یہ صراط ہے، میں بھی اس پہ قائم رہا ہوں، میرے اجداد بھی، اور آپ آنے والے لوگ، میری نسلیں بھی اس پر قائم رہنا۔ جیسا کہ ہو رہا ہے کہ نسب کے اندر، خاندان کے اندر، برادری کے اندر، قوم کے اندر کسی ایک کو یہ غلطی ہوئی، صراط سمجھ کر سبیل کو، سبیل مجرمین کو، سبیل مفسدین کو، سبیل طاغوت کو اور سبیل الغی کو خصوصاً اس نے
صراط سمجھ کر اپنا لیا اور پھر اس کی نسلیں اس کی وراثت میں اور اس کی اتباع میں اسی سبیل پر، اسی مجرمین کی راہ پر، مفسدین کی راہ پر، طاغوت کی راہ پر اور غی سبیل غی پر پابند ہیں اور گامزن ہیں۔ قرآن کریم اس طرح سے ہدایت لے کر نہیں آیا کہ خاندان کے بڑے جو لکیریں کھینچ گئے ہیں آنے والے نسلیں ان لکیروں کے اوپر چلتے رہیں اور پابند ہیں۔ اگر ایسے ہوتا تو خاندان میں ایک آدمی کو اللہ عقل دیتا، دادا کو دے دیتا، نانا کو دے دیتا۔ ہر بچے میں، ہر فرد میں، ہر عورت میں، ہر مرد میں اللہ تعالیٰ عقل کی نعمت نہ رکھتا۔ ہر فرد کو عقل دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کی تشخیص پر عمل نہیں کرنا، خود سے اپنی عقل کو استعمال میں لانا ہے، کام میں لانا ہے۔ البتہ ان کے تجربوں سے اور ان کی رہنمائی سے استفادہ کرنا ہے، ان کی تعلیمات سے، لیکن اپنی تشخیص اور اپنی فہم کو بروئے کار لا کر تشخیص دینا ہے صراط۔ اگر دو بھائی ہیں تو یوں نہیں کہ بڑا بھائی صراط تشخیص دے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی پر اعتماد کرتے ہوئے بڑے بھائی کی پیروی شروع کر دے، یہ ممنوع راستہ ہے۔ اگر اس طرح ہوتا جیسے ابھی ہو رہا ہے برادریوں میں، اقوام میں، قبائل میں، خاندانوں میں بڑے بھائی کی پیروی، تو اللہ بڑے بھائی کو عقل دیتا، چھوٹے میں کیا ضرورت تھی عقل رکھنے کی؟ چھوٹے کو محروم کر دیتا، جبکہ چھوٹے کو بھی وہی تمام خصوصیات دی ہیں جو بڑے بھائی کو دی ہیں، یعنی بڑا بھائی اپنے ذہن سے کام کرے، چھوٹا اپنے دماغ سے کام لے، اپنی عقل سے کام لے۔ اور اس طرح ہر آدمی خود اپنے لیے صراط مستقیم تشخیص دے اور اپنائے، لیکن اس توجہ کے ساتھ کہ صراط کے دائیں بائیں، صراط کے اردا گرد سبل ہیں اور وہ سبل گمراہی کے راستے ہیں۔ ان سبل کی قرآن کریم نے وضاحت کی ہے جو عموماً صراط کے نام پر اپنا لیے جاتے ہیں اور صراط مستقیم نہیں ہیں۔ ان میں سبیل المجرمین ہے، سبیل المفسدین ہے، سبیل طاغوت ہے جو کثرت سے مسلمان و مومنین اپنا لیتے ہیں۔ سبیل طاغوت کو آسانی سے، تاریخ مسلمانوں کی گواہ ہے کہ انہوں نے سبیل اللہ کو کم اپنایا ہے اور سبیل طاغوت پر زیادہ عمل پیرا رہے ہیں۔ بنو امیہ کی زیادہ پیروی کی ہے ائمہ کے مقابلے میں، نبیوں کے مقابلے میں۔ بنو عباس کی زیادہ پیروی کی ہے اور اپنے سلاطین اور اپنے وقت کی حکومت جور کی زیادہ پیروی کی، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج ساری دنیا میں مسلمان کس کی پیروکار ہیں؟ مختلف ممالک میں بسنے والے کن قوانین پر عمل پیرا ہیں؟ اللہ کے قوانین پر۔ جس حکومت میں ہیں، ہندوستان والے مودی کے پیروکار ہیں، پاکستان والے اپنے حکمرانوں کے پیروکار ہیں، عرب اپنے حکمرانوں کے پیروکار ہیں، اور مغربی ممالک میں بسنے والے ان ممالک کے قوانین اور ان کے پیروکار ہیں۔ اب ظاہر یہ آیا سبیل اللہ صراط مستقیم کے زمرے میں ہیں؟ یہ جتنے حکمران ہیں طواغیت کے زمرے میں، طاغوت ہیں، اور مسلمان عبادت سمجھ کر ان کی پیروی میں مصروف ہیں۔ انہی سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ صراط مستقیم کی پیروی کرو، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، سبل کے پیچھے مت چلنا تم۔ ان راہوں میں سے جو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں، سبیل الغی ہے، سبیل رشد اور سبیل الغی۔ سورہ اعراف میں آیا 146 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنی ہدایت ان سے دور کر دی ہے اور انہیں اپنی ہدایت سے دور کر دیا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے سبیل الغی پیش کیا جائے تو یہ فوراً اسے اپنا لیتے ہیں، اور جب ان کے سامنے سبیل الرشد رکھا جائے اسے ترک کر دیتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں۔ ہر سبیل الغی پر دوڑ کے چڑھ جاتے ہیں، اور سبیل الرشد جب ان کے سامنے پیش کیا جائے اسے ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور یہ بار بار ہوتا ہے۔ سیاست کے عنوان سے بار بار ہوتا ہے،
عبادت کے عنوان سے بار بار ہوتا ہے، سماجی اجتماعی رویوں میں بار بار تکرار ہوتا ہے، اور ملکی حالات میں بار بار تکرار ہوتا ہے، جس کی ایک بڑی مثال جس میں اب بھی مبتلا ہیں، خصوصاً مسلمین پاکستان اس میں مبتلا ہیں، تفرقہ اور وحدت ہے۔ وحدت صراط مستقیم ہے، تفرقہ سبل ہے، سبل الشیطان، سبیل الغی، سبیل المفسدین و سبیل طاغوت ہے۔ آپ مسلمانوں کی اکثریت کو پاکستان میں دیکھیں، خوب سبیل الغی پر کس طرح دوڑ کے چڑھتے ہیں۔ جب ان کے سامنے تفرقہ رکھا جائے، تکفیر رکھی جائے، لعن طعن رکھی جائے، گستاخی و بدتمیزی کی طرف ان کو بلایا جائے، لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر آ جاتے ہیں، اور آپ اسی سڑک کے دوسری سڑک پر وحدت کا پرچم بلند کریں، پھر آپ دیکھیں اس میں سے کتنے آتے ہیں، صراط مستقیم پر کتنے آتے ہیں۔ یہ عملاً آپ مشاہدہ کر رہے ہیں مصادیق کے ساتھ کہ سبیل الغی جب ان کے سامنے رکھا جائے، جس طرح سورہ اعراف میں آیا 146 میں ہے کہ جب ان کے سامنے سبیل الرشد رکھا جائے تو اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور سبیل الغی کو فوراً دوڑ کے اپنا لیتے ہیں۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا۔ جب ان کے سامنے سبیل الرشد رکھا جائے، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، اسے اپنی زندگی کی راہ کے طور پر، اپنے دینی راستے کے طور پر نہیں اپناتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، اور جب ان کے سامنے غی کا راستہ رکھا جائے، سبیل الغی رکھا جائے، فوراً اس پہ چڑھ جاتے ہیں، فوراً لبیک کہتے ہیں، جھنڈے لے کے میدان میں آ جاتے ہیں، اور اسی کفر و شرک و تفرقے اور نفرت کو شعار بنا لیتے ہیں۔ یہ عملاً انہی ہفتوں میں، انہی جاری دنوں میں پاکستان میں عمل ہو رہا ہے۔ تمام مذاہب و مسالک، یوں نہیں کہ کوئی ایک خاص مسلک، سب کے سب تفرقے کے لیے بلائیں دوڑے ہوئے آتے ہیں، اور کم تعداد میں نہیں آتے، بہت فراوان عدد میں آتے ہیں۔ وحدت کی طرف آپ بلا کے دیکھیں، وہ بلا کے دیکھا بھی ہے لوگوں نے، اور مزید آئندہ بھی تجربہ ہو جائے گا۔ یہ بات آج کی تاریخ میں ذہن میں رکھ لیں کہ جب تفرقے کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، قرآن کریم کے سورہ اعراف کے مطابق فوراً کھنچے ہوئے آتے ہیں، اور جب انہیں رشد کی راہ کی طرف بلایا جائے، سبیل رشد، صحیح راہ کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، وحدت کی طرف، یہ اس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رشد کا ایک نمونہ قرآن کریم نے، چونکہ انسان پہلے رشد حاصل کرے تو پھر سبیل الرشد تشخیص دے سکتا ہے۔ پہلے صفت رشد، وصف رشد، اور یہ گوہر انسان کے اندر پیدا ہو، انسان کی شخصیت میں، انسان کی انفرادی شخصیت میں یا انسان کی قومی شخصیت میں یہ اگر خاصیت پیدا ہو تو پھر اس سے توقع ہوتی ہے کہ اب رشد کا راستہ بھی اپنائے گا۔ رشد کی صفت سے متصف ہونے کے بعد پھر اس کے اندر یہ صفت آئے گی۔ قرآن کریم نے ایک نمونہ ذکر کیا ہے رشد یافتہ افراد اور رشد کے حصول کی کوشش کا، کہ رشید کیسے ہوتے ہیں، رشد یافتہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہم میں سے ہر ایک کو توہم ہوتا ہے کہ قوم کا سب سے بڑا رشد یافتہ میں آدمی ہوں، سب سے بڑی سوجھ بوجھ میرے اندر ہے، سب سے زیادہ پختگی میرے اندر ہے، فہم و فراست و بصیرت و حکمت میرے اندر ہے۔ یہ توہم ہم سب کو ہے، چھوٹے بڑے سب کو ہیں، یہ گمان وراثت میں ہمیں ملا ہوا ہے۔ لیکن ہم قرآنی معیاروں کے مطابق دیکھیں کہ قرآن کریم رشد یافتہ کن کو قرار دے رہا ہے، نمونے رشد کے قرآن نے کون سے پیش کیے ہیں۔ وہ پہلے 3 نمونے آپ کی خدمت میں قرآنی
ذکر کیے ہیں حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں رشد کے اوپر فائز اور ان کی قوم نے اور ان کے حریفوں نے بھی اور مخالفوں نے بھی اعتراف کیا کہ یہ شخصیت رشد یافتہ ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ بھی ذکر کیا کہ رشد کا مظاہرہ کہاں کیا انہوں نے، جب آزر بت پرستی اور ان قباحتوں سے، شرک سے، کفر سے دوری کا اعلان کیا تو اپنی رشد کا اظہار کیا، ثبوت دیا حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ اور تیسرا نمونہ حضرت خضر کا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہوئے حضرت خضر کے پاس کہ مجھے بھی آپ جو رشد اللہ نے آپ کو دی ہے وہ مجھے بھی عطا فرمائیں۔ چوتھا مصداق و چوتھا اسوہ قرآن کریم نے انبیاء میں سے نہیں پیش کیا۔ حضرت شعیب نبی خدا ہیں، حضرت ابراہیم نبی خدا ہیں، حضرت موسیٰ نبی ہیں، حضرت خضر کی نبوت کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن مقام بلند اور وہ مقام اعلیٰ اس کا ذکر ہے قرآن کریم میں۔ پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ حضرت خضر دو تفسیریں ہیں اور اس جیسے موضوعات کہ آیا یہ تمثیلی شخصیات ہیں یا حقیقی شخصیات ہیں، ان دونوں صورتوں میں ان کے اپنے اثرات ہیں۔ چوتھا نمونہ سورہ مبارکہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان جوانوں کا جو عہد دقیانوس میں، دقیانوس بادشاہ کا نام تھا اور اس کے زمانے میں شرک و کفر و بت پرستی کا رواج تھا اور دین الہی سے لوگ دور تھے۔ ایسے میں ایک گروہ جوانوں کا چند افراد، 5-7 افراد پیدا ہوئے اس قوم کے اندر جو موحد تھے، خدا پرست تھے اور آگاہ تھے، رشد یافتہ تھے۔ انہوں نے مخفیانہ طور پر تقیہ کی حالت میں اپنا دین چھپا کر لوگوں سے آپس میں دین خدا کو پھیلانے کا عہد کیا اور لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کیا، لیکن زیادہ دیر اپنے آپ کو مخفی نہیں رکھ سکے۔ جلد ہی حکومتی جاسوسوں نے اور مخبروں نے ان کا سراغ لگا لیا اور ان کے متعلق شکایت کر دی جبار ظالم بادشاہ کو کہ یہ خدا پرست ہیں، یہ نبیوں کے تابع ہیں، انبیاء کے تابع ہیں اور انہیں سزا دی جائے۔ کچھ اور گمراہ مذہبی بھی بادشاہ کے حامی بنے ہوئے تھے تاکہ ہدایت یافتہ طبقہ ادھر پیدا نہ ہو۔ ماجرا مفصل قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے اور اسے فلمایا بھی گیا ہے، اور اچھی فلموں میں سے ایک فلم جو انسان پہ بہت اچھا اثر چھوڑتی ہے وہ یہی اصحاب کہف کا واقعہ ہے، مردان آنجلوس کے نام سے۔ یہ بہت اچھا ایک فلمی مجموعہ بھی بنا ہے، قرآنی قصے کے بالکل مطابق ہے۔ بعض دیگر قرآنی قصوں پر فلمیں بنی ہیں جو قرآنی واقعیت سے بہت دور ہیں، جیسے حضرت یوسف کے بارے میں جو فلم بنی ہے وہ قرآن سے بہت دور چلی گئی ہے، قرآنی محور سے اور ماجرا سے، اور رنگ اس نے اختیار کر لیا ہے۔ لیکن یہ فلم بھائی کے بنانے والا دونوں کا ایک ہی بندہ ہے، لیکن یہ قصہ اچھے طریقے سے فلمایا گیا ہے۔ اگر قرآن سے سمجھ نہ آئے تو اس قصہ سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ان کے بارے میں ہے کہ یہ جوان، خدا پرست جوان، انقلابی جوان، اپنے معاشرے، اپنی قوم کی گمراہی سے دور ہو کر اللہ کی راہ میں آنے والے چند جوان، پوری قوم کے اندر، پوری مملکت کے اندر چند جوان، عموماً تھوڑے افراد کو اپنے بارے میں گمان ہونے لگتا ہے کہ ہم غلطی پر ہیں، چونکہ اکثریت کچھ اور کر رہی ہے، ہم تھوڑے ہیں، کہیں ہم غلط تو نہیں ہیں۔ اکثریت ہمیشہ یہ کمزور لوگوں کے اوپر دھاک بٹھا دیتی ہے، جو تھوڑے ہوتے ہیں اپنے اوپر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اسی وجہ سے تھوڑے ہیں کہ غلط ہیں،
اصحاب کہف تھوڑے تھے اور نہایت تھوڑے تھے، قلیل، انگشت شمار، یعنی ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر گنے جا سکتے تھے ان کی تعداد، یا 5 تھی یا 7، اس سے زیادہ نہیں تھے، 6 تھے یا 7۔ یہ جوان موحد، انہوں نے دین خدا کا پرچار کیا مخفیانہ طور پر، لیکن پکڑے گئے، نشاندہی ہو گئی ان کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے چارہ جوئی کی، اور ایک پہاڑ کی طرف جہاں ان کا اور ساتھی تھا ایک چرواہا، اس کی جانب شہر کو چھوڑ کر پہاڑ میں جا کر پناہ کے لیے گئے کہ کچھ عرصے تک ہم پہاڑ میں مخفی رہتے ہیں، پہاڑیوں میں، اور شہر میں نہیں آتے تاکہ محفوظ رہیں ہم۔ اور جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے اور حکم سے ایک غار انہیں نظر آئی، اس غار کے اندر داخل ہوئے چھپنے کے لیے، تو غار کا دہانہ بند ہو گیا، پتھر آ گیا غار کے منہ پر، اور یہ اس غار کے اندر محبوس ہو گئے، اور یہ ماجرا بہت طولانی ہو گیا، 300 سال اسی غار کے اندر رہے، یہ سوئے رہے اس غار کے اندر، یا یوں کہیں کہ ان کی ایک موت کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو گئی، لیکن محفوظ رہے جسم ان کے۔ سورہ مبارکہ کاف میں ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیا گمان یہ کرتے ہو کہ یہ اصحاب کاف و اصحاب الرقیم یہ ہماری عجیب آیات میں سے ہیں۔ اذ آوى الفتیۃ الی الکہف، فتیہ جوان، یہ جوان، یہ گروہ فتیہ، جوانوں کا گروہ، یہ جب پہاڑ میں آئے، غار میں آئے پناہ کے لیے، فقالو، جب وہاں پر پہنچے، فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، ان جوانوں نے اللہ سے طلب کیا، تربیت یافتہ جوان، پختہ یا جوان، اور دین خدا کو سمجھنے والے مقام بندگی پر پہنچے ہوئے جوان، اس مشکل وقت میں، دشوار گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں، پیسے نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی مددگار نہیں مانگ رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بھائی کہ کچھ بھی نہیں ہے، محفوظ ہیں ہر طرف سے، گھر نہیں مانگ رہے ہیں، پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں، کھانا نہیں مانگ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں، 2 چیزیں اللہ سے طلب کر رہے ہیں اس مشکل گھڑی میں، جب پورا شہر ان کی تلاش میں ہے، حکومت ان کے پیچھے ہے، پولیس فوج ان کے پیچھے ہے، اور خفیہ ایجنسیاں دقیانوس کی ان کے پیچھے ہیں، ان کو تلاش کر رہے ہیں، گلی گلی میں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو پکڑ لیا گیا ہے اور انہیں شکنجے کر رہے ہیں کہ آپ ان کا عطا پتہ بتائیں، یہ جوان کہاں گئے، تو انہیں بھی معلوم نہیں تھا، یہ بتا کے تو نہیں آئے تھے کسی کو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اب ایسے میں یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں، یہ فتیہ، اذ آوى الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اے پروردگار ایک تو تیری رحمت کی اس وقت ضرورت ہے اشد، وہ رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور یہ جو ہمارا معاملہ ہے، یہ جو ہماری مشکل ہے اور ہمارا جو مقصد ہے، راستہ ہے، جو صورتحال ہے اس وقت، اس بارے میں ہمیں رشد عطا فرما، اس بارے میں ہمیں رشد عطا فرما۔ رشد بھی رشد سے ہی ہے کہ یہاں پر ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ ملائکہ نازل فرما یا کوئی معجزہ رہنما فرما، کسی کو ہماری مدد کے لیے بھیج دے غیب سے، کوئی ان لوگوں میں سے کوئی دستہ گروہ ہماری مدد کے لیے آ جائے، نہ، چونکہ یہ مشکلات کا حل نہیں ہے، یہ فقط عارضی سہارے ہیں تسلی کے لیے۔ مستقل چیز جو
ایک ہدایت یافتہ طبقے کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے. مثلا پاکستانی جوانوں کو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے؟ وہی جو علامہ اقبال نے شاید اسی سورہ کاف کی تفسیر کی ہے، وہ تمام فکر جو علامہ اقبال نے اپنی قوم کے لیے، جوانوں کے لیے پیش کی ہے. کیا چیز چاہیے نسل جوان کو؟ فتیہ. عہد دقیانوس کے فتیہ یعنی جوان، یوتھ، انہوں نے کیا مانگا اللہ سے؟ کیا ضرورت ہے نسل جوان کی؟ کس چیز سے یہ موجودہ نسل، جوان نسل اپنا قوم، اپنا دین، اپنا ملک، اپنی ساری میراث کو سنبھال سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں؟ پیسوں سے، وسائل سے، مددگاروں سے نہ. ان جوانوں نے اس مشکل ترین گھڑی میں کہ ہر لحظے موت کا سایہ ان کے سر پہ لٹک رہا ہے، کسی وقت بھی پکڑے جائیں گے اور انہیں سولی لگا دیا جائے گا، پھانسی لگا دیا جائے گا، بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کر دیا جائے گا جیسے ان کے حامیوں کو، باقیوں کو پکڑ لیا گیا تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت بنیادی مسئلے کی حل کی چابی مانگی. وہ چابی جو آج کوئی طلب نہیں کرتا. کسی بزرگ کا، فیلسوف کا کہنا ہے کہ میں نے آج تک کسی انسان کو اللہ سے عقل مانگتے ہوئے نہیں سنا کہ خدایا مجھے عقل دے. ہر ایک مال دے، پیسہ دے، فلاں دے سہولتیں مانگ رہا ہے، عقل کوئی نہیں مانگتا. یا بلے شاہ سے کہ ایمان نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، طلب ایمان نہیں کرتے، عقل نہیں مانگتے، ایمان نہیں مانگتے. چابیاں، مفاتیح، زندگی کی مفاتیح، تمام حیات کی چابیاں جن سے ساری گریں، سارے تالے کھل جاتے ہیں، سارے بند راستے حل ہو جاتے ہیں. یہ فتیہ بہت باشعور تھے، بہت اعلیٰ ظرف جوان تھے. یہ یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل اور مدرسوں کے اور حوضوں کے فارغ التحصیل نہیں تھے. کوئی چرواہا تھا، کوئی بڑھئی تھا، کوئی کھیتی باڑی کرنے والا تھا، عام طبقے سے، کوئی مزدوری کرنے والا تھا. ہر چند اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک شاہی خاندان کا ان کا لیڈر تھا، شاہی خاندان کا بھی تھا. ممکن ہے ہو، لیکن قرآن کریم میں ایسا اشارہ نہیں ہے. قرآن کریم میں ہے کہ عام فتیہ گلی کے، جس طرح بنی اسرائیل کی آزادی کا لشکر جو بنا وہ طالوت نے ایک چرواہے کے سرپرستی میں بنا، اور اللہ نے اس کو حکم دیا، طالوت کو، اپنی قوم کو آزاد کرا. اور اس نے بھی بڑے خاندانوں سے نہیں لیے جوان، بلکہ اپنے جیسے چرواہے اور گلی کوچے میں عام زندگی بسر کرنے والے، فٹ پاتھ پہ رہنے والے جمع کیے اور اپنی قوم کو آزاد کرا لیا. اسی طرح یہ فتیہ بھی تھے. ان فتیہ نے، ان جوانوں نے، اس گروہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کہ پروردگار ہمیں رحمت عطا فرما، وحی لنا من امرنا رشدا، اور مہیا کر، فراہم کر ہمارے اس معاملے میں رشد، رشد، فہم، تدبیر عطا فرما، فراست عطا فرما، بصیرت عطا فرما، وہ ذہنی شعور و بیداری عطا فرما. اگر یہ چابی کسی قوم کے جوانوں کو مل جائے تو ان کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ یہ طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، شعور مانگیں اللہ تعالیٰ سے، رشد مانگیں اللہ تعالیٰ سے، بیداری مانگیں اللہ تعالیٰ سے، آگہی مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ خود خدا ہمیں عطا کرے، رشد و شعور عطا کرے. ہم عموماً دعا کیا مانگتے ہیں کہ خدایا کسی کو پیسے دے کہ وہ مجھے دے، پھر تو کسی اور کو دے وہ مجھے دے لا کر پیسے. ایسی دعا کیوں مانگتے ہو کہ خدا پہلے اپنی رحمت کسی اور جگہ رکھے، پھر وہ رحمت وہ قبضہ کر لے. دعا آپ نے مانگی تھی، قبول ہو گئی، آپ کے علاقے کے سرمایہ دار کو اللہ نے پیسے دے دیے.
دعا آپ نے کی تھی کہ خدا اس کو پیسے دے، یہ مجھے دے گا، پھر اس کو اللہ نے دے دیے، وہ آپ کو نہیں دے رہا، اور عموماً نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی امانتیں جن کو دی ہوئی ہیں انہوں نے امانتوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اللہ کی امانت پہ۔ مال اللہ کی امانت ہے اور قبضہ کیا ہوا ہے اللہ کی امانت پر۔ اللہ ہی کی راہ میں نہیں دیتے جس ہدف کے لیے، مقصد کے لیے اللہ نے دیا تھا۔ جیسے اولاد اللہ کی امانت ہے، اولاد والدین کی ملکیت تو نہیں ہے، لیکن اس امانت پر قبضہ ہے، غاصبانہ قبضہ ہے، اور یہ وہ قبضے ہیں چونکہ ہم خود اس میں شامل ہیں، اس لیے ان پر لعنت نہیں کرتے، ان غاصبوں اور قابضوں پر۔ ویسے ہم کہتے ہیں فلسطین کے قبضہ کرنے والے پہ لعنت ہو، کشمیر پہ قبضہ کرنے والے پہ لعنت ہو، فلاں قبضہ کرنے والے پہ، غصب کرنے والے پہ لعنت ہو، لیکن اپنا قبضہ اور اپنی غصب نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا غصب کیا ہوا ہے۔ جتنی اللہ کی امانتیں ہمیں دی گئی تھیں ان سب پر تو ہمارا قبضہ ہے، ان سب کو تو غصب کیا ہوا ہے، اس پر تو اس طرف لعنت نہیں جاتے۔ اور لعنت موبائل کی طرح نہیں ہے، کال کی طرح نہیں ہے، سگنل نہیں ہے کہ اس کو پہلے آن کیا جائے، بٹن دبایا جائے پھر روانہ ہوتی ہے۔ لعنت ایک خودکار، رحمت کے مقابلے میں لعنت ہے۔ رحمت و لعنت کا خودکار سلسلہ آٹومیٹک ہے۔ رحمت جہاں اپنا مصداق دیکھتی ہے فوراً پہنچ جاتی ہے، جیسے روشنی ہے، روشنی کے لیے ہمیں موبائل آن کرنا نہیں پڑتا، جو ہی سورج نکلتا ہے روشنی کو جہاں پہنچنا ہوتا ہے پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہوا ہے، جہاں اس کو پہنچنا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ لعنت و رحمت بھی ایسے ہیں، خود پہنچ جاتی ہیں، بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے، نام نہ بھی لیں تو بھی پہنچ جاتی ہیں۔ محرومیت کو لعنت کہتے ہیں، محرومیت کو لعنت کہتے ہیں۔ جو زیادہ محروم ہیں اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے یا دوسروں کی وجہ سے، یہی ملعون ہیں قرآن کی اصطلاح کے بقول۔ اور مرحوم کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ سب دریافت کر لیا ہے جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، وہ مرحوم ہیں۔ جو محروم ہیں وہ ملعون ہیں۔ یہ فتیہ جوان اس زمانے کے باشعور جوان، لاکھوں میں سے 6-7 جوان بیدار جوان تھے، باشعور جوان تھے۔ باقی کیا تھے؟ باقی اب آبا و اجداد کے پیروکار، بیل دوڑانے والے، کتے پالنے والے، بٹیر لڑانے والے، اور مونچھیں رکھ کے ڈولے بنا کے گلیوں میں ٹی شرٹ پہن کے گھومنے والے، جینز پہننے والے، اپنے جسم کی نمائش کرنے والے، آوارہ گردی کرنے والے، وہ فتیہ اور بھی تھے، لیکن وہ فتیہ فتوت سے ہے، فتوت جن کے اندر ہو، جوان مردی جن کے اندر ہو۔ یہ جوان مرد تو نہیں ہے جو نامحرم کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں سارا دن بیٹھ کے، غلط تصویریں اور فوش فلمیں دیکھتے ہیں، یہ تو نامرد ہیں، یہ فتیہ کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ فتیہ فتوت والے، صاحبان فتوت، جن کے اندر مردانگی ہو، جن کے اندر ایک دلیری ہو۔ ان لاکھوں میں سے یہ 6-7 فتیہ تھے، جوان مرد تھے اور آگاہ و باشعور، اس لیے انہوں نے اس اکثریت کا نہ مذہب اپنایا نہ سیاست اپنائی، اور جب سب کی کوششیں یہ تھیں کہ طاغوت زمان دقیانوس کے دربار میں نوکری ڈھونڈ لیں، کوئی ملازمت مل جائے اور اس کے دربار میں ہمیں یا ہمارے ماں باپ کو کوئی مقام مل جائے، یہ فتیہ اسی طاغوت کے خلاف، اسی دربار کے خلاف، اس کی سیاست کے خلاف، اس کے تمام نظام کے خلاف کھڑے ہو گئے یہ فتیہ، اس وجہ سے فتیہ کہلانے کے قابل ہیں۔ اب آج پاکستان میں فتیہ تلاش کریں، پاکستان کے ان کروڑوں جوانوں میں سے فتیہ کتنے ہیں، صاحبان فتوت کتنے ہیں جن کے اندر یہ شعور اصحاب کہف والا موجود ہو، جو اس جمع غفیر سے علیحدہ کرے اپنا راستہ اور الہی راستہ اپنائے۔ کتنے، اکثر تو سارے تو بھیڑ چال ہیں، بھیڑوں کے بچے ہیں، جدھر بھیڑیں جا رہی ہیں بھیڑوں کے بچے بھی وہیں جا رہے ہیں، جو انجام بھیڑوں کا ہوگا
اور بیڑے آخر کار بیڑیوں کے شکار ہو جاتی ہیں، بیڑوں کے بچے بھی آخر کار بھیڑیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ بھیڑوں کا آخری انجام بھیڑیے ہیں، اور آج ہمارے یہ بھیڑیں والدین اپنے بچے، بھیڑوں کے بچے پال رہے ہیں، کس کے لیے؟ کس کے لیے پال رہے؟ بھیڑیوں کے لیے۔ جس طرح بنی اسرائیل بچے پال رہے تھے فرعون کے لیے، فرعون یا انہیں نوکر بنا لیتا یا قتل کر دیتا تھا۔ آج ہمارے مومنین بچے پال رہے ہیں، کس کے لیے؟ امریکہ کے لیے، یورپ کے لیے، طاغوتوں کے لیے، بھیڑیوں کے لیے۔ بھیڑوں کا کام یہی ہوتا ہے۔ بھیڑیں کتنی محنت سے، کتنے لاڈ پیار سے، کتنے ناز سے اپنے بچے پالتی ہیں اور پال کے کسائی کے حوالے کر دیتی ہیں۔ ہے کوئی بھیڑ کا بچہ جو اللہ کی راہ میں کام آیا ہو؟ سب کسائیوں کے کام آ جاتے ہیں، سب کے تکا بوٹی کر کے ان کی کھال کے ڈھول بنا لیتے ہیں اور ان کے گوشت کی بوٹیاں بنا کے کھا کے فنکشن ہوتے ہیں اور ولیمے ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں۔ بھیڑیں یہ خدمت کر رہی ہیں، بھیڑوں کے بچے پال کے بھیڑیوں کے حوالے کر رہی ہیں۔ اس میں کوئی ایسا طبقہ ہے جو فتیہ پال رہا ہو؟ فتیہ یعنی صاحبان فتوت، مردانگی رکھنے والے جوانوں کی پرورش کہیں ہو رہی ہو؟ وہ مائیں، وہ باپ، وہ والدین، وہ ادارے جو صاحبان فتوت فتیہ کی پرورش کر رہے ہو۔ شعور، آگہی، جو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے؟ بھیڑ کیا مانگتی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ گھاس، اپنے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی۔ اور ماں باپ کو اپنے بچے سے کیا توقع ہے؟ گھاس، چارہ، پٹھے۔ لیکن جو باشعور ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ زندگی کی مشکلات، سماجی مشکلات، معیشتی مشکلات، دینی مشکلات، علاقائی مشکلات۔ کیا چیز ضرورت ہے اس وقت؟ پاکستانی جوانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاکستان کے پنجابی جوانوں کو، پاکستان کے سندھی جوانوں کو، پاکستان کے بلوچی جوانوں کو، پاکستان کے پشتون جوانوں کو، پاکستان کے شمالی گلگت بلتستان کے جوانوں کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ گلگت بلتستان کے ان پہاڑوں میں کہف ہیں، غاریں ہیں، وہ غاریں منتظر ہیں کس کی؟ اصحاب کہف کی، باشعور جوانوں کی۔ نہ کہ یہ غاروں میں جا بیٹھے، اس سے یہ مطلب نہیں لینا کہ بلتستان کے جوان گھر چھوڑ کے سیدھے غاروں میں جا بیٹھے، نہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گلگت بلتستان کے جوان اللہ سے کیا مانگے؟ جس طرح ان فتیہ نے طلب کیا تھا۔ گلگت بلتستان کے جوانوں کو ابھی کیا چاہیے؟ ایک سیاسی پارٹی میں رکنیت چاہیے، کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ سیلفی چاہیے، کسی جگہ تعلیم کے لیے داخلہ چاہیے، کسی جگہ نوکری چاہیے، کسی ملک کا ویزا چاہیے۔ نہ، کاف، یہ کوہستانی جوان اللہ سے کیا مانگے؟ جو اس عہد کے، انجلس کے جوانوں نے اللہ سے مانگا تھا۔ آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے پروردگار رشد عطا کر، بیداری عطا کر، شعور عطا کر، تدبیر عطا کر، فہم عطا کر۔ اسی معاملے میں جو ہمارے اوپر آ پڑا ہے، ہم اس میں رائے حل نکالیں۔ کیا رائے حل ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے دے دیا ان کو وہ جو انہوں نے طلب کیا تھا۔ رحمت بھی آ گئی اور رشد بھی آ گئی ان کے اندر، اور اس فہم و رشد و شعور کے ذریعے سے وہی جب 6 جوان تھے تو غار میں جا کے پناہ لی، اور اللہ نے ان کو معجزے میں، اللہ نے ان کو معجزے کے لیے انتخاب کر لیا کہ جب خدا رشد دیتا ہے جوانوں کو، رشد آ جاتی ہے، تو یہ اپنی قوم میں معجزہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ انہی جوانوں سے بت پرستی ختم ہوئی جب انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ بنا دیا۔ یہ معجزہ کے بعد 300 سال بعد دوبارہ جب اپنی ہی قوم میں واپس آئے، اسی عمر میں تھے، جو 19 سال کا تھا وہ 19 سال کا ہی رہا 300 سال بعد۔
جو 20 سال کا تھا وہ 20 سال کا ہی تھا اس دوران، اور جب یہ جوان واپس آئے عہد قدیم کے لباس پہنے ہوئے تو وہ ساری قوم موحد بن گئی، خدا پرست بن گئی، انقلابی بن گئی، اور انہوں نے سب گمراہی، شرک و کفر ترک کر دیا۔ ان کے جوان جو آلودگیوں میں مبتلا تھے وہ سارے تائب ہو گئے، ان کے ظالم حکمران ظلم سے باز آ گئے۔ ان 6 جوانوں کو اگر یہ رشد پالیں، شعور آ جائے ان میں، یہ معجزہ کرتے ہیں یہ جوان اپنی قوم کے لیے۔ اگر طاغوتوں سے دور ہو جائیں، اگر دقیانوسوں سے دور ہو جائیں، اگر درباریوں سے دور ہو جائیں، اپنی پاکیزگی باقی رکھیں، برقرار رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر نسل کے، یوں تو نہیں کہ ایک قوم کے جوانوں میں اللہ نے معجزہ ظاہر کیا اور اگر یہ فقط ایک ہی قوم کا واقعہ تھا تو پھر ہمیں بتانے کی کیا ضرورت تھی، قرآن میں اس کو ان فتیہ کے تذکرے کی کیا ضرورت تھی۔ قرآن میں اس لیے لکھا گیا ہے کہ ہر نسل کے جوان یہ کام کر سکتے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سوچتے ہو کہ اصحاب کہف والرقیم یہ ہماری عجیب معجزوں میں سے ہیں، عجیب و غریب معجزوں میں سے ہیں؟ نہ، اذ آوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ اب ہم نے کئی سال ان کو اسی کہف میں محفوظ کر دیا اور پھر ان پر وہ وقت گزرتا رہا، اور آخر کار انہوں نے آ کر ساری قوم کو بیدار کر کے جھنجھوڑ دیا اور خدا پرست بنا دیا ان منکرین کو، اور وہیں پر نظام الہی ان جوانوں کے معجزے سے قائم ہو گیا، ان 6 جوانوں کے اعجاز سے۔ یہ ماجرا مفصل ہے قرآن کریم میں، ہم اپنی باس کی حد تک اسے مطلب پیش کر رہے ہیں کہ رشد کا ایک نمونہ ہے۔ انہی جوانوں کے تذکرہ میں قرآن کریم میں ہے کہ جب یہ جوان اس غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر دیا تو اللہ نے اہتمام کیا ان کے لیے۔ اگر جوان اللہ کی راہ میں آ جائے، یہ بدگمانی جو پاکستان میں مایوسی، نا امیدی پھیلائی گئی ہے، بہت مایوس ہے پاکستان کی قوم، نا امید، اور شیعہ جوان سب سے زیادہ مایوس و نا امید ہیں، سب سے زیادہ مایوس و نا امید پاکستان میں شیعہ جوان ہیں۔ انہیں کچھ نظر نہیں آتا، دائیں بائیں دیکھتے ہوئے، آگے پیچھے دیکھتے ہوئے، جدھر نگاہ کرتے ہیں مایوسی ہی ان کو نظر آتی ہے۔ پھر اس مایوسی کے ظاہر جیسے باتیں ہوتی ہیں، مایوس آدمی کیسی باتیں کرتے ہیں، وہی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر چند جوانوں میں شعور آ جائے، خداوند تبارک و تعالیٰ ان جوانوں کے لیے جو اہتمام کرتا ہے، یہ مختص نہیں ہے اصحاب کہف کے ساتھ۔ اصحاب کہف کا قصہ قرآن میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت اللہ ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ سنن الہی میں سے ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہر نسل کے جوان یہ کام کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت اور اللہ کی توجہ میں آ کر یہ معجزہ قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اہتمام یہ کیا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ آیا 17 میں ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذِ اطَّلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، یعنی آپ آج بھی وہ کہف موجود ہے، وہ غار، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام یہ کیا کہ یہ غار کے اندر محفوظ ہو گئے، سو گئے، اور سورج طلوع ہوتا اور غروب ہوتا۔ لیکن یہ سورج طلوع جب ہوتا، یعنی دھوپ، سورج سے مراد دھوپ ہے، دھوپ آتی اس غار کے اوپر اور ان کو ستائے بغیر، ان کو جلائے بغیر، ان کو اس
شدت حرارت سورج کی یا دھوپ کی چکھائے بغیر دھوپ کنارے سے ان کے گزر جاتی. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذْ طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ قَحْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. جب سورج طلوع ہوتا تو دائیں طرف مائل ہو کر دھوپ گزر جاتی. یہ دھوپ کی زد میں تھے لیکن دھوپ ان کے دائیں طرف سے گزر جاتی. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اور جب غروب کی طرف سورج ڈھلتا، زوال ہو جاتا، غروب کی طرف جاتا، تو بھی دھوپ کنارہ کرتی ہوئی ان کو بچاتی ہوئی گزر جاتی. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اور وہ غار کے اندر دالان میں، غار کے اندر جو کھلی جگہ تھی وہاں پر آرام کر رہے تھے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یعنی اگر فتیہ جوان اللہ کی راہ میں آ جائیں تو خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے حال پہ نہیں چھوڑ دیتا. خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں آفات سے، انہیں بلاؤں سے بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے. لیکن پہلے وہ اپنے شعور کا ثبوت دیں، پہلے وہ بھیڑوں سے علیحدہ ہوں، پہلے طاغوتوں سے جدا ہوں. طاغوتوں کے درباروں میں بیٹھ کر اللہ سے رحمت مانگیں تو نہیں ملتی. پھر اللہ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. غاروں کو بھی ان کے لیے گھروں سے زیادہ محفوظ کر دیتا ہے. درباروں سے زیادہ ان کے لیے سہولتیں غاروں میں اللہ مہیا کر دیتا ہے. ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتدی. جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. باقی جگہوں سے جو ڈگریاں لے آتا ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. جیسے ابھی پاکستانی مفتیوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. دنیا جہان کی ڈگریاں لے کر عرب سے عجم سے، اور کیا ادم مچایا ہوا ہے پاکستان کے اندر. انہوں نے کیا گند مچایا ہوا ہے. انہوں نے ہدایت کس کو ہوتی ہے؟ جسے اللہ ہدایت دے دے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اور خدا کسی کو گمراہی میں ڈال دے اور اپنی ہدایت اس سے دور کر لے، اسے دو سائے میسر نہیں آتے. اللہ کی طرف سے دھتکارے ہوئے، اللہ کی طرف سے گمراہی میں پھینکے گئے لوگ، اللہ کی طرف سے اپنے حال پر چھوڑے گئے قوم اور گروہوں کی علامت یہ ہے کہ دو چیزیں ان کے پاس نہیں ملیں گی. ایک ولی اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے ولی کا سایہ نہیں پائیں گے، اور دوسرا مرشد، انہیں مرشد نہیں ملے گا، رشد دینے والا، ان سے استفادہ کرنے والا، ان کے جذبات سے کھیلنے والا، ان کو ٹول کے طور پر استعمال کرنے والا، ان سے اور فائدے دنیاوی اٹھانے کے لیے، سیاسی فائدے اٹھانے کے لیے ہر بہانے سے جوانوں کو جمع کر کے کوئی ذاتی کام نکلوانے کے لیے، کوئی حزبی کام نکلوانے کے لیے، کوئی ان سے تنظیمی فعالیت کروانے کے لیے تو اکٹھے کر لیں گے. لیکن ولی نہیں ہوگا، وہ مرشد نہیں ہوگا، رشد دینے والا. مرشد جو رشد دے، رشید رشد یافتہ. مرشد جس کو اللہ تعالیٰ نے رشد دے دی ہے، رشید ہے، اب دوسروں کو، جوانوں کو بھی رشد دیتا ہے اور دے سکتا ہے. یہ اللہ کن کو دیتا ہے؟ کن جوانوں کو؟ یہ فتیہ، وہ جوان جو خداوند کی طرف سے جب انہیں ہدایت دی جاتی ہے اس ہدایت کو لے لیتے ہیں. من یہد اللہ فہو المہتدی. جسے اللہ ہدایت دے اور وہ ہدایت لے لے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، جس سے خدا ہدایت چھین لے، جسے اللہ اپنی ہدایت سے محروم کر دے، دور کر دے، اس کی علامت یہ ہے کہ اسے ولی نہیں ملے گا اور اسے مرشد نہیں ملے گا. خوب آپ آج دیکھیں، ہماری علامہ اقبال، مرشد بھیجا خدا نے، اللہ نے مرشد بھیجا، ولی بھی بھیجا. پہلے مرشد بھیجا، بعد میں ولی بھیجا. مرشد پہلے بھیجا بر صغیر میں، اور اس مرشد نے رشد پھیلائی اور دی، لی کسی نے نہیں. مرشد کے سائے میں نہیں آئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد رشد دینے والا پہلے بھیجا، بیدار کرنے والا پہلے بھیجا، پھر اس کے بعد ولی بھی بھیج دیا، پھر اس کے بعد امام خمینی کو بھی بھیج دیا.
لیکن کچھ محروم، دونوں سے محروم، دونوں سائے سے محروم، نہ اس رشد کے صاحب سے نہ رشد لی، اس کی رشد ابھی بھی موجود ہے، اور نہ ہی اس ولی کی ولایت کو قبول کیا اور اس سائے میں آئے۔ یہ علامت ہے کچھ قوموں کی جنہیں اللہ نے گمراہی میں ڈال دیا۔ گمراہی کی علامت یہ ہے، وَمَن يُضْلِلْ، خدا جسے گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرشِدًا، اس کے لیے کوئی ولی و مرشد نہیں پائیں گے آپ۔ یعنی ولی و مرشد کے ہوتے ہوئے بھی یہ محروم ہوگا، یہ اس مرشد سے رشد نہیں لے رہا ہوگا، اور یہ اس ولی کی ولایت کے سائے میں نہیں ہوگا، یہ پھر بھی طاغوت کے سائے میں ہوگا، یہ پھر بھی کسی مکار گمراہ کے سائے میں ہوگا، یہ پھر بھی کسی ایسے شیطانی، کسی سرکردہ سرغنے کے سائے میں ہوگا۔ ولی و مرشد اس کو اللہ کی جانب سے عطا نہیں ہوگا۔ یہ بھی اب ماجرا جاری ہے، وَتَحْسُبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ یہ قصہ آگے جاری ہے اصحاب کہف کا، کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر محفوظ رکھے ہوئے تھے، کروٹیں بدل رہے تھے، دیکھنے والا سمجھتا تھا مر گئے ہیں، اور اتنا خوفناک منظر تھا کہ دیکھنے والا بے ہوش ہو جائے، بھاگ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال تک ان حالات میں محفوظ رکھا۔ عزیزان، جوانان پاکستان، جوانان مسلمین، جوانان تشیع، اللہ اگر چاہے تو 300 سال تک تمہیں بچا سکتا ہے، لیکن جب تم خدا کی طرف آؤ تو اگر تم بھیڑوں کے پیچھے رہو، بھیڑوں کے بچے قصائیوں کے لیے تیار ہو رہے ہو، کمپنیوں کے لیے تمہیں تیار کیا جا رہا ہے، طاغوتوں کے لیے، تو پھر نہیں ہے، پھر ولی و مرشد اللہ کی طرف سے نہیں ملے گا تمہیں۔ لیکن اگر اللہ کی طرف آ جاؤ، پھر خدا 300 سال اللہ نے بتایا کہ میں تو نہ صرف ان جوانوں کو بچاؤں گا، بلکہ ان جوانوں کو ہی اپنا معجزہ بنا دوں گا۔ یہ جوان اللہ کا معجزہ بن جائیں گے، اور یہ اللہ کا معجزہ بن کے یہ پوری امت کی ہدایت کا سبب بن سکتے ہیں، اگر ان میں رشد و شعور آ جائے، اگر ان کے اندر یہ آگاہی و بیداری آ جائے۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی تمام جوانوں کو، تمام بزرگوں کو، تمام بچوں کو، تمام عورتوں مردوں کو نعمت رشد عطا فرمائے، اور اپنی رحمت خداوند تبارک و تعالی ہم سب کے شامل حال فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجۃ بن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔
بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق گزاریں۔ تقوی انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، خالق زندگی و خالق حیات کی جانب سے۔ تقوی کے قیام کے لیے امت با تقوی، انسان با تقوی، مومن با تقوی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے۔ اس اہتمام کا ایک پہلو، ایک رکن روز جمعہ و نماز جمعہ ہے، جس کے اہداف میں سے برپائی تقوی ہے، نظام تقوی ہے۔ اس لیے اس ترتیب کے ساتھ کہ ہر 7 دن کے بعد پھر ایک اجتماع تقوی ہو، اور پھر تذکر تقوی ہو، پھر ذکر تقوی ہو، اور پھر عہد ہو 7 دنوں کے بعد تقوی کے لیے۔ لیکن جیسا اشارہ کیا تھا کہ جو اہتمام تھا تقوی کے ایجاد کا، وہ اہتمام خود شبہات کا شکار ہو گیا اور بے اعتنائی و لا تعلقی اس کی نسبت اختیار کی گئی ہے، اور جمعہ سے ہی بے رغبتی پیدا کر دی گئی۔ بہت سارے علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس چیز کا ادراک کیا اور اس کی تلافی کے لیے کوشش کی، جن میں سر فہرست شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے تمام علماء سے بڑھ کر اہتمام کیا احیاء جمعہ کے لیے اور اہمیت و مقام روز جمعہ و مقام اور نماز جمعہ کے لیے۔ روز جمعہ کے لیے خصائص یوم الجمعہ کتاب کی تلخیص کی، جو ایک اہل سنت علامہ جلال الدین سیوطی نے تالیف کی تھی، 100 خصوصیات، اور شہید ثانی نے ان میں سے 40 خصوصیات انتخاب کی ہیں۔ اور شہید ثانی کی دوسری خصوصیت یہ ہے اس کتاب کے اندر کہ اس کتاب کو شہید نے اہل بیت علیہم السلام کے کلام سے مدلل کیا ہے، وہ مستدل کیا ہے۔ اہل سنت علامہ نے اپنے طریقے سے جو روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی تھیں، ان سے یہ خصوصیات ذکر کی ہیں۔ شہید ثانی نے وہ روایات بھی ذکر کی ہیں نبوی، اور ان کے ساتھ ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے فرامین بھی ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے 40ویں خصوصیت شہید یہ بیان فرماتے ہیں، الموفیۃ للاربعین، یعنی 40ویں خصوصیت وہ ہے جو خود تنہا ایک 40 کا افادہ کرتی ہے، جو 40 خصوصیات خود اپنے اندر رکھتی ہے۔ 40ویں خصوصیت خود 40 خصوصیات کے اوپر مشتمل ہے۔ فی خصوصیات و عبادات فی یوم الجمعہ وہی کثیرۃ مذکورۃ فی کتب العبادات، وہ خصوصیات و عبادات جو روز جمعہ کے لیے مقرر کی گئی ہیں وہ فراوان ہیں، اور عبادات کی کتب میں ان کا ذکر موجود ہے۔ فمنہا ان انس، ان میں سے ایک روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، وہ نقل کی ہے انس نے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال قبل صلاة الغدات یوم الجمعہ 3 مرات استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفرت ذنوبہ وان کانت اکثر من زبد البحر۔ اس روایت کے مطابق ہے کہ جو شخص روز جمعہ کی عبادت جمعہ، نماز جمعہ کی برپائی سے پہلے، جمعہ کے دن نماز سے پہلے 3 دفعہ یہ استغفار کرے، 3 دفعہ، استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو الہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ اتوب الیہ اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، توبہ طلب کرتا ہوں۔ اگر یہ 3 دفعہ یہ استغفار طلب کرے روز جمعہ، نماز جمعہ سے پہلے، استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، غفرت ذنوبہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ گناہ کثرت میں سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جیسے سمندر کے اوپر جھاگ کثرت سے ہوتی ہے، بنتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر انسان کی زندگی میں گناہ ہیں اور خدا اللہ سے مغفرت طلب کرے روز جمعہ، یوم المغفرہ، اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ اس کے معاف فرما دے گا۔ وَعَنْهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر روایت منقول ہے اور ان سے ہی روایت نقل کر رہے ہیں، من صلی الجمعہ وصام یومہ، جو بھی نماز جمعہ قائم کرے، پڑھے اور روز جمعہ روزہ رکھے، وعاد مریضاً، اور جمعہ کے دن کسی مریض کی عیادت بھی کر لے، وشاہد جنازتاً، اور اگر کوئی مومن روز جمعہ وفات پا گیا ہے اس کے جنازہ میں بھی شریک ہو جائے، وشاہد نکاحاً، اور اگر کسی مومن کی شادی کی تقریب ہے اور اس نکاح میں بھی حاضر ہو جائے، یہ چند کام اگر جمعہ کے دن کر لے، من صلی، روز دن جمعہ نماز جمعہ پڑھے، روزہ رکھے، مریض کی عیادت کرے، اور جنازہ اگر ہو گیا ہے اس میں شرکت کرے، اور نکاح اگر ہے برقرار اس کے محلے میں مومنین کا، اس تقریب میں اگر شریک ہو، ولیمہ مراد نہیں ہے، نکاح، عموماً مومن تاکید کے ساتھ ولیمہ میں شریک ہوتے ہیں۔ ولیمہ مومن کے لیے اتنا کار خیر نہیں ہے، دینے والے کے لیے ہے اجر کا باعث، کھانے والے کے لیے اتنا اجر اس میں نہیں ہے۔ نکاح کی تقریب بہت مقدس تقریب ہے، بے شک اس میں کھانا نہ ہو، ولیمہ نہ ہو۔ نکاح کی تقریب روایت کے مطابق، صحیح روایت کے مطابق، نکاح کی تقریب کی برکات اتنی ہیں کہ جب تک وہ تقریب باقی قائم رہتی ہے، برقرار رہتی ہے، اور اس کے شرکاء جب تک قائم رہتی ہے، اس پر مسلسل اللہ کی رحمت ان تمام شرکاء پر نازل ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ ولیمہ جس طرح ہم کرتے ہیں اس میں تو میرے خیال میں 40 دن تک برکت دور ہو جاتی ہے، مومن سے بھی اور ولیمہ کھانے والوں سے بھی۔ جیسے شادی ہال میں جمع ہوتے ہیں، مکس گیدرنگ کرتے ہیں، میوزک بجتا ہے، تھوڑا سا مومن بھی جذبات اپنے دکھا کے باڈی گھما لیتا ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ مستحبات میں سے نہیں ہے، محرمات میں سے۔ وَعَنْ أَنْس، اور تیسری روایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اور انس ہی اس کے راوی ہیں۔ قال، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روایات بتاتی ہیں کہ حضور کو کتنی تاکید کی ضرورت پڑتی تھی جمعہ کے متعلق، بائیں کہ جن لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں، روزانہ ہر جمعے میں نئی نفری تو نہیں آتی تھی، تقریباً وہی لوگ ہوتے تھے، اور انہی کو لہجے بدل بدل کے، عبارتیں بدل کے، مختلف پیرائے میں حضور تاکید کرتے تھے نماز جمعہ کے متعلق و روز جمعہ کے متعلق۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من قال هذه الکلمات 7 مرات فی لیلۃ الجمعہ، جو شخص بھی 7 دفعہ یہ جملے کہے شب جمعہ، فمات لیلتہ، اور اگر یہ 7 جملے ادا کر کے مر گیا، وجب دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں جائے گا۔ ومن قالہا یوم الجمعہ، اور اگر کسی نے جمعہ کے دن یہ کلمات ادا کر دیے اور اس کو موت آ گئی، فی ذالک الیوم دخل الجنہ، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ من قال، کیا جملات ہیں وہ 7؟ وہ یہ ہیں، من قال، یہ در حقیقت منشور ہے جمعہ کا، نہ بھی مریں جمعہ کے دن، شب جمعہ، اللہ سب کو زندہ رکھے انشاءاللہ، ہر جمعہ کو یہ 7 کلمات، یہ 7 جملے ادا کریں
اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ہزاروں جمعہ گزرے انشاءاللہ، اور یہ کلمات آپ بار بار تکرار کرتے رہیں۔ من قال اللہم انت ربی لا الہ الا انت، ایک جملہ یہ ہے کہ اے پروردگار تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو میرا رب ہے، فقط تو رب ہے۔ جمعہ کے دن یہ کہیں، خلقتنی وانا عبدک وابن امتک وفی قبضتک، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، اور میں وانا عبدک وابن امتک، اور میں تیری کنیز کا بیٹا ہوں، تیرے عبد کا، میرا باپ تیرا عبد ہے، تیری بندگی میں ہے، تیرے عبد کا اور تیرے بندے کا اور تیری بندی کا بچہ ہوں، بیٹا ہوں، وفی قبضت کا، اور میری جان تیرے اختیار میں ہے، وہ ناصیتی بیدک، اور میرا ناصیہ، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ پیشانی ہاتھ میں ہونا، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ محاورہ اردو میں نہیں ہوتا استعمال، عربی میں ہوتا ہے، اس کے بدلے میں اردو میں دوسرا محاورہ ہوتا ہے۔ محاوروں کا ترجمہ محاورے سے ہی ہونا چاہیے۔ پیشانی ہاتھ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پاکستان میں آج کل رواج نہیں ہے، آج کل چونکہ ہر دور میں بالوں کی کٹنگ کا ایک خاص فیشن ہوتا ہے، آج کل کھوتا کٹنگ، اس مولانا کے بقول کھوتا کٹنگ جاری ہے آج کل کئی سالوں سے، پتہ نہیں کب تک رہے گی، جب تک کسی اور جانور کا ماڈل نہیں رائج ہو جاتا اس وقت تک یہ کٹنگ رہے گی۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ عرب ٹنڈ نہیں کراتے تھے، منڈواتے نہیں تھے سر، اکثر عرب ان کی ثقافت یہ تھی، نہ کہ مذہب یہ تعلیم دیتا تھا، ثقافت یہ تھی عربوں کی کہ وہ بال لمبے رکھتے تھے، پانی کم تھا، بار بار نہانا اور وہ کرنا بھی مشکل تھی، شیو نہیں کرتے تھے، داڑیاں بھی رکھتے تھے عرب، اور بال کی زلفیں بھی رکھتے تھے، اوپر امامہ باندھتے تھے، ان کا اپنا خاص رواج تھا، ننگے سر نہیں ہوتے تھے، ٹوپیاں اس وقت بنی نہیں تھیں، کپڑے ہوتے تھے اور ان کپڑوں سے امامے باندھتے تھے مختلف رنگوں کے۔ اگر کوئی شخص غلطی کرتا، جرم کرتا، جیسے پاکستان میں کان سے پکڑتے ہیں، کان سے پکڑتے ہیں نا، کسی غلطی پر کان سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہیں، کھینچتے ہیں، کان کھینچتے ہیں، عرب کان سے نہیں پکڑتے تھے، بلکہ عرب اس بندے کو پیشانی کے اوپر آئی ہوئی زلفوں سے، ناسیہ، وہ بال جو پیشانی کے اوپر بڑے ہوئے، زلفیں پیشانی کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اور مجرم کو پکڑنے کا ایک طریقہ ہے، ابھی پولیس پیچھے گردن سے ہاتھ ڈالتی ہے، پاکستان پولیس، یا گریبان پکڑ لیتے ہیں، یہ مجرموں کو پکڑنے کا طریقہ ہے۔ لڑائی میں غیر مجرموں کو بھی پکڑ لیتے ہیں، دشمن کو، مخالف کو، یا گریبان سے پکڑ لیتے ہیں، یا گردن کے پیچھے سے پکڑتے ہیں، یا کان سے پکڑتے ہیں، مختلف جگہوں پر مختلف رواج ہے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ جب بھی کسی کو پکڑتے، گرفت لگاتے، تو اس کے سر کے لمبے بال ہوتے تھے، اور اگلا حصہ، یہ بالوں کا سامنے والا حصہ جو پیشانی کے اوپر عموماً ہوتا ہے، اس سے پکڑتے تھے۔ اخذ بناسیہ، پیشانی، یعنی پیشانی کے اوپر آئی ہوئی زلف، جس کو یہاں پنجابی میں بودی کہتے ہیں، بودی آج کل نہیں رکھتے لیکن پہلے شوقیہ رکھتے تھے، بودی سرحد میں ابھی بھی رکھتے ہیں۔ اگر آپ سرحدی جوانوں کو دیکھیں، پشتون جوانوں کو، تو وہ آگے پیشانی کے اوپر بال بنا کے لڑکیوں کی طرح رکھتے ہیں، پھر جھٹکتے بھی ہیں اوپر، بار بار جھٹکا دیتے ہیں، پھر آئینے میں دیکھتے ہیں میں کیسے لگتا ہوں۔ یہ ایک عشوہ ہے ان کا، ناز ہے، عورت بننے کا ایک انداز ہے ان کا، اور عموماً پشتونوں میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ عادت ان میں پتہ نہیں کہاں سے رائج ہو گئی ہے، کرتے ہیں، نہ کریں یہ کام، جوان باوقار بنیں، اپنا وضع حلیہ باوقار انداز سے بنائیں۔ آپ ناسیہ سے پکڑنا، اس سے یہ مراد ہے، یعنی بال جو سر کے اوپر آ جاتے ہیں۔ وَنَاصِيَتِي بِيَدِكَ، اے پروردگار میرا ناسیہ یعنی میری چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے۔ أَمْسَيْتُ عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، میں نے دن گزارا
تیرے عہد پر، جو تیرے ساتھ عہد، اے پروردگار، اے میرے رب، جو میں نے آپ سے عہد کیا ہوا تھا اس عہد پر میں نے دن گزارا، وعدے کا، اور تیرے وعدے کے اوپر میں نے دن گزارا، علی مستطاعت، جتنا ہو سکا، جتنی طاقت قوت تھی میں نے آج دن جو گزارا ہے تیرا عہد پورا کیا ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، جو کچھ میں نے غلطی کی ہے، شر انجام دیا، برائی کی ہے، اس سب کے عذاب سے میں پناہ مانگتا ہوں تیری بارگاہ میں، تیرے دامن رحمت میں پناہ مانگتا ہوں۔ ابوہ بنعمتک علیہ و ابوہ بذنبی، اقرار کرتا ہوں ان ساری نعمتوں کا جو تیری جناب سے مجھے عطا ہوئی ہیں، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مجھ سے سرزد ہوئے ہیں۔ فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے میرے رب مجھے بخش دے، معاف کر دے، تیرے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ وقال علیہ السلام ان لکم فی کل جمعۃ حجۃ و عمرہ، یہ خصوصیت دیگر ہے، وقت ظاہراً تمام ہے، باقی انشاءاللہ خصوصیت یہ جاری ہے، 44ویں خصوصیت مفصل ہے، باقی یہ سب بعد میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آج روز مغفرت ہے، اور یہ لحظہ قبولیت دعا کا ہے۔ پہلے بھی بیان یہ ہے کہ ایک گھڑی روز جمعہ ایسی ہے جس میں یقیناً دعا قبول ہوتی ہے، اور شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ میری تحقیق کے مطابق وہ خطبہ اور نماز کے درمیان کا جو، جب امام خطبہ ختم کرتا ہے اور مصلی پہ آ کے نماز قائم کرتا ہے، اس دوران جو وقت ہوتا ہے وہی قبولی دعا کا وقت ہے، وہ یقیناً دعا کی قبولی کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے، تمام مومنین، تمام مسلمین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے، جتنے مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، خداوند تبارک و تعالیٰ ان سب کو جوار رحمت میں مقام عطا فرمائے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور پروردگار تمام امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرمائے، امت کے اندر اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے، اور تفرقہ ڈالنے والوں کو خدا اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں خدا انہیں اس صفحہ ہستی سے محو فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔